اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو تلواروں سے زیادہ دلوں کو زخمی کر گئے۔ جنگ صفین انہی واقعات میں سے ایک ہے جہاں مسلمان کے سامنے کھڑے تھے۔ فیصلہ صرف میدانی جنگ میں نہیں بلکہ ضمیر، فہم اور نیت کے امتحان میں ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حق اپنی جگہ واضح تھا مگر حالات پیچیدہ ہو چکے تھے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت نے امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ قاتل واضح طور پر الگ نہ ہو سکے، باغی مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ مدینہ کی ریاست کمزور ہو چکی تھی۔ اسی نازک وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل واضح تھا۔ جب تک حالات سنبھل نہ جائیں، قاتلوں کو پہچان کر الگ نہ کر لیا جائے، فوری قصاص ممکن نہیں۔ وہ چاہتے تھے پہلے ریاست کو مضبوط کیا جائے، پھر انصاف مکمل قوت سے نافذ ہو۔ یہ موقف شرعی اور عقلی دونوں تھا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر تھے مطالبہ کرتے تھے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ موقف بھی خون عثمان رضی اللہ عنہ کی غیرت پر مبنی تھا مگر اس میں سیاسی دباؤ بھی شامل ہو چکا تھا۔ یہاں سے اختلاف نیت کا نہیں، طریقہ کار کا تھا۔ 37 ہجری دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ مہینوں تک مذاکرات، پیغامات، صلح کی کوششیں، مگر آخرکار جنگ چھڑ گئی۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ قرآن پڑھنے والے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جا رہا تھا مگر خون بہا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار فرماتے رہے، ہم ان سے نہیں لڑ رہے جو کافر ہیں بلکہ ان سے جنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہونے لگا تو شامی لشکر کی طرف سے ایک چال چلی گئی۔ نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے، نعرہ لگایا گیا، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے۔ یہ منظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی دردناک تھا کیونکہ قرآن ان کی زندگی تھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ قرآن نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مگر لشکر کے ایک بڑے حصے نے جنگ روکنے پر زور دیا، تحکیم پر اصرار کیا۔ بالآخر جنگ روک دی گئی، فیصلہ تحکیم کے ذریعے طے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نمائندہ مقرر ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نمائندہ مقرر ہوئے۔ یہاں ایک بڑی غلطی ہوئی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سادہ مزاج تھے، عمرو بن العاص سیاسی طور پر نہایت چالاک۔ تحکیم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو معزول کرنے کا اعلان کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھا۔ یہ ایک سیاسی فریب تھا مگر شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ تحکیم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ایک گروہ الگ ہو گیا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، حکم اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ یہی گروہ بعد میں خوارج کہلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا۔ یہی فتنہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ ان تمام حالات کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدل نہیں چھوڑا، انتقام نہیں لیا، دشمنوں کے لیے بھی دعا کی۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے تحکیم اس لیے قبول کی کہ لوگ قرآن کے نام پر بغاوت نہ کریں۔
इस तमाम वाक़या में उम्मत के लिए आज़ीम सबक है कि नियत नेक हो मगर तरीका गलत हो तो फसाद फैलता है। कुरान को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। सहाबा का इख्तलाफ इज्तिहादी था, दुश्मनी नहीं। तारीख को जज्बात से नहीं, फहम से पढ़ना चाहिए। फितना हमेशा सच और झूठ को मिलाकर आता है। ये तारीख नफरत सिखाने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए है। अगर हमने फिरका वारियत अपनाई आधी तारीख सुनाई तो हम भी वही गलतियां दोहराएंगे। अल्लाह हमें हक समझने, अदल अपनाने और उम्मत को जोड़ने की तौफीक दे। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक पैगाम है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।